نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے دل میں، اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اس کے والدین سے بھی، اس کی اولاد سے بھی اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک اس کے دل میں میری محبت نہیں ہوگی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس وقت تک کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو سب سے زیادہ محبت رکھنا چاہیے۔ محبتیں تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے محبت طبعی، ایک ہوتی ہے محبت عقلی، ایک ہوتی ہے محبت ایمانی۔ تو محبت ایمانی تو ہے ہی، اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ اور محبت طبعی بھی ہونا چاہیے۔ محبت طبعی کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت تقاضا کرے، طبیعت انسان کی تقاضا کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے۔ اور طبیعت جو تقاضا کرتی ہے وہ چار وجہوں سے تقاضا کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حسن کی وجہ سے، کوئی حسین ہے تو آدمی خود بخود ہی اس سے دوستی کرنے کا سوچتا ہے۔ تو اگر کوئی حسن کی وجہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا حسین کوئی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت بڑا حسن تھا، بہت زیادہ حسن تھا، حتیٰ کہ جب زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ عاشق ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو وہاں مصر کی عورتوں نے کہا ارے تو کیسی رانی ہے، ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ تو زلیخا نے یہ کیا کہ بہت ساری عورتوں کو جمع کیا جو اس پر اعتراض کر رہی تھیں، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل دے دیا اور ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا ذرا ادھر سے نکل کر ادھر چلے جانا۔ بس وہاں سے گزرے تو عورتیں ایسا دیکھنے میں لگ گئیں، حضور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں لگ گئی کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ہم پھل کاٹ رہے ہیں یا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اپنے ہاتھ کاٹ لیے انہوں نے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا بہت زیادہ تھا۔ اعطیہ شطر الحسن، یعنی ساری دنیا کو جتنا حسن دیا گیا اس کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ پوری دنیا کے حسن کو اگر آدھا کیا جائے تو یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن تھا وہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فرمایا اخی یوسف، میرے بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام، صبیح، وہ تو صبیح ہے، وَأَنَا مَلِيحٌ، اور میں ملیح ہوں۔ یعنی حسن کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو صباحت ہوتی ہے جس میں پیلا رنگ ہوتا ہے،
اس کو دیکھتے دیکھتے دل بھر جاتا ہے۔ لیکن ایک ملاحت ہوتی ہے، ملاحت کے معنی اس حسن کے اندر سرخی بھی ہے اور سفیدی بھی ہے۔ تو سرخی اور سفیدی والا جو حسن ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے دل نہیں بھرتا، اس کو ملیح کہتے ہیں، ملاحت کہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا، جتنا یوسف علیہ السلام کا حسن تھا اس سے بھی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن تھا۔ تو حسن کی وجہ سے اگر کسی سے محبت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ایک صحابی دیکھ رہے تھے، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف فرما تھے، آپ بہترین قسم کا نیا جوڑا پہنے ہوئے تھے اور تشریف فرما تھے، اور 14ویں رات کا چاند بھی نکل رہا تھا، تو میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا اِنَّهُ لَأَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہ آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن کی وجہ سے اگر محبت ہو تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کمال۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمال ہے تو آدمی اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، چاہے اس کا رنگ اچھا نہ ہو، کالا رنگ ہو، پھر بھی آپ نے سنا ہو محمد علی قلعے بہت بڑے باکسر گزرے ہیں، مکے بازی کر کے ہرا دیتے تھے لوگوں کو، بڑے بڑے پہلوانوں کو، لیکن رنگ ان کا کالا تھا، افریقی تھے وہ، لیکن ان سے لوگ محبت کرتے تھے، کیوں؟ کمال تھا ان کے اندر۔ تو جس کے اندر کمال ہوتا ہے اس سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لائن کا کمال دیا گیا تھا۔ خطابت اور تقریر آپ کی اتنی اثر انداز ہوتی تھی کہ آپ جو تقریر کرتے ہیں سارے لوگ، ایک بار 2 قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا اور حتیٰ کہ قریب تھا کہ جنگ ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا اور آپ نے جا کر کے تقریر کی ان کے سامنے۔ جو آپ نے خطبہ دیا تو وہ سارے لوگ رونے لگے اور آپس میں گلے ملنے لگے۔ تو آپ کو خطابت کے اندر اتنی مہارت تھی اور اتنا کمال حاصل تھا، بہت زیادہ کمال حاصل تھا خطابت کے اندر۔ شجاعت کے اندر بہت زیادہ کمال حاصل تھا، شجاعت، بہادری، حتیٰ کہ جنگ احد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ رہ گئے، مگر آپ پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھتے رہے، اور آپ نے فرمایا اعلان کرو کہ سب لوگ آئیں میرے پاس۔ کفار نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو۔ اس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ بھی واپس جانے لگے کہ اب جب حضور ہی نہیں رہے تو ہم لڑکے کیا کریں گے۔ لیکن جب یہ آواز دی گئی کہ آ جاؤ آپ لوگ، واپس آ جاؤ، پھر سب آئے، پھر دوبارہ حملہ ہوا، اللہ نے فتح دی۔ ایسے ہی غزوہ حنین کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمے رہے اور یہ فرمایا آپ نے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب آپ کے دادا تھے، تو خاندانی اعتبار سے میں بہادر ہوں اور نبی ہوں، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ آپ ڈٹے رہے، جمے رہے میدان جنگ کے اندر، اور حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو شجاعت اور بہادری سب سے زیادہ تھی۔ اب ایک بار زور کا دھماکہ ہوا، صحابہ اکرام ڈر کر اٹھ گئے اور سب گھروں سے باہر آ گئے، دیکھنے لگے چاروں طرف۔ کچھ لوگ باہر کی طرف جانے لگے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں معلومات کر کے آ گیا، کوئی خطرے کی بات نہیں، آ جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہادری میں بھی آپ سب سے آگے تھے، یہ کمال میں بھی سب سے آگے تھے آپ۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے نوال، نوال کے معنی سخاوت، جس میں سخاوت ہوتی ہے نا اس سے خواہ محبت ہو جاتی ہے آدمی کو۔ کوئی آدمی آپ کو روزانہ 100 روپے دے، اب آپ روزانہ اس سے سلام کریں گے جا کر کے، بھئی السلام علیکم، خیریت سے تو ہیں آپ؟ تو
جو آدمی سخاوت کرے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے زیادہ کسی کی سخاوت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اجود جوداً، سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ایمان والا ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب کو اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ کتنی زیادہ سخاوت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور فرمایا کہ ثم انا اجود بنی آدم، پھر انسانوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت رمضانوں میں اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ کالریح المرسلہ، جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، ادھر کا سامان اڑا کر ادھر لے جاتی ہے، ادھر کا سامان اڑا کر ادھر لے آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ملکوں کو فتح کر کر کے ڈھیر کے ڈھیر لا کر لگا دیتے تھے، سونا چاندی مال دولت روپیہ پیسہ دینار درہم، اور آپ سب کو بانٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے جیسے آپ کے پاس کچھ نہیں۔ تو یہ تھی آپ کی سخاوت۔ تو سخاوت کی وجہ سے اگر کسی کو محبت ہو تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہونا چاہیے۔ ایک ذریعہ ہے محبت کا قرب، ایک دوسرے کے قریب میں رہے، پڑوس میں رہنے والے سے محبت ہو جاتی ہے، ساتھ میں رہنے والے سے محبت ہو جاتی ہے، ساتھ بیٹھنے والے سے محبت ہو جاتی ہے، ساتھ کام کرنے والے سے محبت ہو جاتی ہے، سفر میں کوئی ساتھ مل گیا اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو قریب ہونے کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، سب سے زیادہ قریب نبی ہیں ایمان والوں کے، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ مستحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا ان سے سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے۔ تو یہ چاروں وجوہات ہیں محبت کی، اور یہ چاروں وجوہات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ جمع ہے۔ لہٰذا محبت طبعی یعنی طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ ایک ہے محبت عقلی۔ محبت عقلی کا مطلب یہ ہے کہ عقل تقاضا کرتی ہے، کڑوی دوا پینے کو دل نہیں چاہتا، لیکن عقل کہتی ہے کہ اگر اس کو پی لو گے تو بخار اتر جائے گا، تو اس لیے آدمی کڑوی دوا پی لیتا ہے۔ تو یہ ہے محبت عقلی۔ تو عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ باکمال وہی ہے، سب سے زیادہ باجمال وہی ہے، ان سے ہی محبت ہونا چاہیے۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ تینوں قسم کی محبتیں، محبت طبعی، محبت عقلی اور محبت ایمانی، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ لہذا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے بھی، اولاد سے بھی، والدین سے بھی، اور سب لوگوں سے زیادہ۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ یہ ہے محبت طبعی، محبت شرعی، محبت ایمانی، محبت عقلی۔ یہ سب محبتیں تقاضا کرتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ لیکن ہر ایک سے محبت کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ والدین سے محبت کرنے کا الگ طریقہ ہے، اولاد سے محبت کرنے کا الگ طریقہ ہے، بیوی بچوں سے بیوی سے محبت کرنے کا الگ طریقہ ہے، بچوں سے محبت کرنے کا الگ طریقہ ہے، ہر ایک سے محبت کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صفات عطا فرمائی ہیں ان صفات کے ساتھ آپ سے محبت کی جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، میری تعریف میں اتنا زیادہ حد سے مت بڑھ جانا جیسے نصارہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا کا بیٹا مان لیا ان کو۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری محبت میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو صفات اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہیں وہ صفات آپ کے اندر ماننا چاہیے۔ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی خدا والی صفت، خدا کی صفت اگر کوئی ثابت کرے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یہ بات غلط ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کذالک من انباء الغیب، یہ ہے غیب کی خبریں، نوحیھا الیک، ہم آپ کے پاس وحی کر رہے ہیں، ہم بتلا رہے ہیں آپ کو، ما کنت تعلمھا، آپ نہیں جانتے تھے پہلے، ہم نے بتلایا آپ کو۔ تو اللہ کے بتلانے سے آپ کو غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں، آپ خود نہیں جانتے کہ خود بخود آپ کو معلوم ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں، اللہ نے جتنا بتلا دیا اتنا علم ہے آپ کے پاس، علم ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح حاضر ناظر صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہے، اس سے ڈرو، کوئی کام کوئی گناہ نہ کرو، کیونکہ ہر جگہ اللہ حاضر ناظر ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہوں ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دور سے میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے فرشتے میرے پاس اس کا درود شریف پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس کا درود شریف میں خود سنتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دور سے درود شریف پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے، وہ فرشتے آپ کا درود شریف لے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول یہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو شخص قبر کے قریب جا کر روضہ اطہر پر جا کر درود شریف پڑھتا ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش سنتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک پیارے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو 10 سال کی عمر میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کی والدہ چھوڑ کر گئیں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، 10 سال کے تھے اس وقت، اور پھر 10 سال تک انہوں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آج کوئی اگر ہماری 10 منٹ خدمت کرے تو ہم 10 منٹ میں اس کو 10 بار ڈانٹ دیں گے، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، یہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے، یہ کام کیوں کر لیا، وہ کام کیوں کر لیا، 10 منٹ میں 10 بار ڈانٹ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں ڈانٹا مجھ کو، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کر لیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کے عرصے میں کبھی نہیں ڈانٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق، اچھے اخلاق، عزت والے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق سیکھنا ہے، آپ کے اخلاق ہمیں اپنانا ہے،
تاکہ ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو جائیں۔ تو اخلاق درست کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا پڑے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کر لیا، کبھی نہیں فرمایا۔ 10 سال کے عرصے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یہ فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ اے بیٹے، اے پیارے بیٹے، اگر تو صبح شام کی زندگی اس طرح گزار سکتا ہو کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، ایسی زندگی اگر تو صبح شام گزار سکتا ہو فافعل، تو ایسی زندگی گزار۔ پھر فرمایا وذالک من سنتی، یہ ہے میرا طریقہ۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں گزاریں، اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالیں، وہ طریقہ معلوم کریں، وہ سنتیں معلوم کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیے ہیں، اور اسی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے سنت، یہ ہے حضور سے محبت کا طریقہ۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اگر جنت میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح چلتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، گھر میں آپ کس طرح سے رہتے تھے، آپ نے کس طرح سے حکومت کی، کس طرح سے تجارت کی، کس طرح سے آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات فرمائے، یہ سب ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور کی معاشرت، حضور کے معاملات، حضور کی تجارت، حضور کے اخلاق، یہ سب ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں۔ صرف 12 ربیع الاول کو ایک دن حضور کی یاد منانا اور سمجھنا کہ اب ہم آزاد ہو گئے سال بھر کے لیے، ایک دن ہم نے یاد منا تو لی، اب کیا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ حضور کے غلام بن کر رہنا ہے، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے ہر عمل سے معلوم ہو لوگوں کو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے بعد 63 سال تک ماشاءاللہ زندہ رہے دنیا میں، کبھی آپ نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک حکومت کی، کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک حکومت کی، کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال تک حکومت کی، کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 5 سال تک 6 سال تک حکومت کی، کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے حکومت کی، کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ صحابہ اکرام 1.25 لاکھ تھے، اور ایسا سچا عشق تھا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کہ حضور کے حکم سے میدان جنگ میں کود جاتے تھے، جان قربان کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کی نئی نئی شادی ہونا تھی، شادی نہیں ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا فلاں جگہ جاؤ، پیغام دو میرا کہنا، گئے، وہ لوگ راضی ہو گئے، شادی طے ہو گئی۔ اب شادی کا سامان خریدنے کے لیے گئے بازار میں کہ ولیمہ کرنا ہے، کچھ سامان تو خرید لیں جی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا، بھائی فلاں جگہ جہاد میں جانا ہے، سب صحابہ تیار ہو جاؤ۔ ان کے لیے تھوڑی تھا وہ اعلان، ان کو تو حضور نے بھیجا تھا جاؤ شادی کر لو جی، مگر انہوں نے کہا ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو رہا ہے اور میں شادی کروں؟ اسی حال میں چلے گئے، بجائے شادی کا سامان خریدنے کے تلوار خریدی، گھوڑا خریدا اور جہاد میں چلے گئے، اور آ کر بتایا بھی نہیں کہ میں جا رہا ہوں، آپ نے کہا اس لیے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی غسل کرنے کے لیے بیٹھے، غسل فرض تھا، اعلان ہو گیا جہاد کا، جہاد میں نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ شہید کو میت والا غسل نہیں دیا جاتا، ویسے ہی دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بغیر غسل کے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے کہ ان کو جا کر غسل دو۔ فرشتوں نے ان کو غسل دیا، شہید ہونے کے بعد پھر ان کو دفن کیا گیا۔ ان کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، اور ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ، کیونکہ فرشتوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو غسل دو جا کر کے۔ تو صحابہ ایسے عاشق رسول تھے، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کسی نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اب 1500 سال کے بعد میں آدمی عید میلاد النبی مناتا ہے، اور کیسے مناتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ درود شریف پڑھیں، بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، حضور کی سنتوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، اس کے بجائے سڑکوں پر اچھل کود کرتے، بندر بنتے، شیر بنتے، چیتا بنتے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کیا سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور نعوذ باللہ ہمیں دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ جب یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اب تو حد ہو گئی۔ اسی لیے ہم علماء دیوبند منع کرتے ہیں بدعتوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو اصل شکل پر رکھو، جیسا دین صحابہ نے ہم تک پہنچایا اسی پر چلو، اسی لیے منع کرتے ہیں بدعتوں سے۔ اب تو حد ہو گئی کہ نہ صرف یہ کہ عید میلاد النبی منانے لگے، بلکہ ممبئی میں کسی خبیث آدمی نے عید کی نماز بھی پڑھا دی۔ صحابہ کرام تو 2 عیدیں مناتے تھے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک آیت تمہارے یہاں ایسی ہے، اگر وہ ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کون سی آیت ہے؟ کہا یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی، جس دن نازل ہوتی اس دن ہم عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہودی مجھے معلوم ہے، یہ آیت جس دن نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں جمع تھیں، ایک تو عید الاضحیٰ تھی اور ایک حج اکبر تھا، حج وداع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، حجۃ الوداع، تو 2 عیدیں جمع تھیں اس دن۔ اور ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیدیں بتائی ہیں، ایک تو عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی عید نہیں منائیں گے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا مزاج کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی کریں گے، اس سے آگے نہیں کریں گے۔ اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ 2 عیدوں کے بجائے تیسری عید بھی شروع کر دی، اور تیسری عید جب شروع کی تو اب اس میں جلوس نکالتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ نماز بھی شروع کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے یہاں کچھ لوگ سر پھرے تھے جو کہ یہ بادشاہ حال میں عید کے دن سے 1 دن پہلے ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ گمراہی کہاں سے لا رہے ہو آپ لوگ؟ اپنے علماء سے کیوں نہیں جڑتے؟ اپنے علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ لوگ جو بتاتے ہیں اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟
یہ دین کے اندر اپنی طرف سے نئی نئی ایجادیں کرنا، اسی کا نام بدعت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین کے اندر نئی باتیں جاری کرے گا جو دین میں نہیں ہے تو وہ باتیں قابل رد ہیں، ان کو رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہیں، وہ چیزیں ان کو رد کر دیا جائے گا، ان کو دین میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ وقت بہت ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے جا رہا ہوں، حوض کوثر پر جا رہا ہوں میں تم سے پہلے پیشرو بن کر کے، انا فرتکم علی الحوض، اور وہاں پر حوض کوثر پر آؤ گے تم لوگ پانی پینے کے لیے، جس نے ایک بار پانی پی لیا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہاں پر جو برتن رکھے ہوئے سونے چاندی کے ہیں، یہاں تو منع ہے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، یہ مت کر لینا استعمال، وہاں سونے چاندی کے برتنوں میں حوض کوثر پلائی جائے گی، پانی پلایا جائے گا، جام کوثر تو وہاں پلایا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں کچھ لوگ آ رہے ہوں گے میرے پاس حوض کوثر پر، فرشتے ان کو دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیں گے، میں کہوں گا ارے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دنیا میں کون کون سی بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، آپ کو نہیں معلوم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سوقن سوقن، ان کے لیے خرابی ہو، بربادی ہو، ہٹا دو، دھتکار دو، بھگا دو، حضور بھی فرما دیں گے، اور ان لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا حوض کوثر سے جو لوگ دنیا کے اندر دین میں نئی نئی باتیں پیدا کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا یہ اللہ سے محبت کرنے کا یا اللہ کا محبوب بننے کا آسان ذریعہ اور آسان طریقہ ہے۔ جیسے ذکر الہی سے اللہ تعالی محبوب بنا لیتے، ایسے ہی جو انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے اللہ تعالی اس کو بھی محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔